یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 51,000 سے زائد تقرری نامے تقسیم کیے۔ روزگار میلہ لکھنؤ، کانپور اور غازی آباد سمیت ملک بھر کے 37 مقامات پر منعقد کیا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں کانپور میں مرکزی وزیر بھاری صنعت ڈاکٹر مہیندر ناتھ پانڈے، لکھنؤ میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا اور غازی آباد میں مرکزی وزیر مملکت برائے سڑک نقل و حمل اور قومی شاہراہ ڈاکٹر وی کے سنگھ نے تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے تقرری نامے حاصل کرنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روزگار میلہ نوجوانوں کو وکست بھارت کی تعمیر میں مددگار بننے کی راہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا بنیادی ڈھانچہ انقلاب کا گواہ بن رہا ہے۔ عالمی ادارے ہندوستان کی ترقی کو لے کر پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی پالیسیاں اور اصلاحات کے سبب ملک نئی بلندیوں تک پہنچ رہا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 5 کالیداس مارگ پر اتراکھنڈ کے سلکیارا ٹنل سے بحفاظت نکلے اتر پردیش کے مزدوروں سے ملاقات کی، ان سے ٹنل میں پھنسے ہوئے ان کے دوران اور وہاں سے نکلنے کی تفصیلات معلوم کی۔ وزیر اعلیٰ نے مزدوروں کو شال اور تحفے بھی پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل نشاد گنج کے بالمیکی نگر میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کی آمد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ملک کی ترقی نہیں چاہتے اور وہ سماج کو تقسیم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کو اس سے باہر آنا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے اسکیموں کے مستفیدین کو چیک، اسناد، مکان کی چابی اور آیوشمان کارڈ بھی سونپے۔ ریاست میں سبھی اضلاع میں وکست بھارت سنکلپ یاترا نکالی جا رہی ہے۔ فتح پور ضلع میں ترقیاتی بلاک دیو مئی کی گرام پنچایتوں میں اس کا انعقاد کیمپ لگا کر اور وین کے ذریعے بھی کیا گیا۔ ضلع کی رکن پارلیمنٹ سادھوی نرنجن جیوتی نے PWD گیسٹ ہاؤس سے تشہیری وین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ کوشامبی ضلع کی گرام پنچایت فاضل پور گوپال پور بنڈرا صحابن پور میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں بینک اسٹال کے ذریعے کسانوں کی EKYC، آدھار سیڈنگ اور دوسرے قرض سے متعلق مسائل کا نمٹارہ کیا گیا۔ کسانوں کو متبادل کھادوں اور نینو یوریا کے بارے میں بھی معلومات دی گئی۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا جھانسی کے ببینا کے سمرا باری گاؤں پہنچی۔ اس دوران مرکزی وزیر پرہلاد سنگھ پٹیل پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ پروگرام میں عوامی بہبود کی اسکیموں کے بارے میں LED کے ذریعے معلومات دی گئی۔ مئو میں رانی پور ترقیاتی بلاک میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت لوگوں کو سرکار کی فلاحی اسکیموں کی معلومات دی گئی۔ گورکھپور صنعتی ترقیاتی اتھارٹی کا 34واں یوم تاسیس بڑی شان سے منایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گیڈا کے مختلف سیکٹر میں 950 کروڑ کی ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ کالیسر کاروباری رہائشی پروجیکٹ اور گیڈا سروس پورٹل کا بھی افتتاح کیا۔ پروگرام کے دوران 500 کروڑ کے نئے سرمایہ کاری کرنے والوں کو الاٹمنٹ لیٹر بھی تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ گورکھپور کے بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں منعقد انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انسٹی ٹیوٹ کے قومی اجلاس میں شامل ہوئے۔ وارانسی کے گیان واپی معاملے میں ضلع جج اجے کرشن وشویش کا عدالت نے ASI کو گیان واپی احاطے کی سروے رپورٹ جمع کرنے کے لیے 11 دسمبر تک کا وقت دیا ہے۔ اس سے قبل ASI نے رپورٹ داخل کرنے کے لیے 3 ہفتے کا اضافی وقت مانگا تھا، جس پر عدالت نے سخت رخ اپناتے ہوئے 10 دن کا وقت دیا۔ اس سے پہلے بھی 2 بار ASI کو رپورٹ داخل کرنے کے لیے وقت دیا جا چکا ہے۔ اس پر دوسرے فریق کے وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سروے رپورٹ داخل کرنے کے لیے بار بار وقت بڑھانا صحیح نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے حکم دیا کہ 11 دسمبر سے قبل رپورٹ داخل کر دی جائے۔ راجدھانی لکھنؤ سمیت تقریباً 10 اضلاع میں کل صبح سے بارش کا دور جاری ہے۔ اچانک ہوئی موسم میں اس تبدیلی پر محکمہ موسمیات نے ریاست کے 36 اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس بات کی بھی امید ہے کہ 3 دن بعد درجہ حرارت گر سکتا ہے۔ امبیڈکر نگر میں گھنا کہرا چھایا ہوا ہے۔ متھرا میں کوہرے اور سردی سے بچنے کے لیے لوگ الاؤ جلا کر اس کا سہارا لے رہے ہیں۔ چندولی میں رک رک کر بارش کا دور جاری ہے۔ کوشامبی میں کوہرے کی دبیس چادر چھائی ہے۔ حادثات سے بچنے کے لیے گاڑیاں بہت کم رفتار میں رینگ رینگ کر چل رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔